شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو چینل پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک عالم صالح متقی بزرگ بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ سارا دن وہ بزرگ حضرت محبوب الہی کے معمولات کو دیکھتے رہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ مصروف رہے، لوگوں کے مسائل حل کرتے اور ان کے دکھوں اور غموں کو سننے کے بعد ان کے حسب حال کچھ نہ کچھ حل بتاتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ رات کو اس بزرگ نے جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ آئے کیوں تھے؟ انہوں نے عرض کیا، بیعت کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا کہ صبح سے شام تک آپ کے معمولات دیکھے ہیں، سارا دن آپ مخلوق میں گھرے رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا وقت نکالا؟ صرف نماز پڑھی اور بقیہ وقت مخلوق کے مسائل و معمولات کو نپٹاتے ہی گزر گیا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بیعت کے لیے کوئی اور جگہ ڈھونڈوں گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ہنس پڑے، فرمایا کہ ہمارا دن دیکھا ہے، اب ہماری رات تو دیکھ لو۔ وہ بزرگ رک گئے کہ چلو رات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رات ہوئی تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، معمول کے کچھ وظائف کیے اور سو گئے۔ وہ بزرگ خود ساری رات مصلی پر بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے اور سوچتے رہے کہ ان کی بڑی شہرت سنی تھی، نہ جانے کس طرح لوگ ان کو مانتے اور ان کی بیعت کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت حضرت محبوب الہی اٹھے، چند رکعت تہجد کی پڑھی اور پھر نماز فجر ادا کی۔ وہ بزرگ آپ کے معمولات دیکھتے رہے۔ فجر کی ادائیگی کے بعد آپ نے اس شخص کو سلا دیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ دو نور روشن ہیں، ایک اس کے سر پر ہے اور ایک خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پر ہے۔ جو اس کے سر پر نور ہے وہ ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہے جس کی روشنی مدھم سی ہے۔ نور اس کے پاس بھی ہے مگر بجھتا ہوا، جبکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر بہت بڑے ستون کی طرح ایک طاقتور نور ہے جس سے اتنی شعاعیں نکل رہی ہیں کہ کوئی شخص آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، اور وہ نور ان کے سر سے لے کر آسمان سے بھی اوپر تک جا رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھل گئی، کانپ اٹھا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے لگا۔ عرض کی کہ آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا، ولایت زیادہ نفل پڑھنے، تسبیح کرنے، زیادہ وظائف کرنے کا نام نہیں ہے، تم نے صرف ظاہر عبادت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ولایت استقامت قلب و روح کا نام ہے، عمل صالح پر قائم رہنا اور قلب و روح کو استقامت کے ساتھ رکھنا ولایت ہے۔ تم نے ساری رات عبادت میں اسی دھیان میں گزاری کہ میرا ولایت میں کتنا درجہ ہے اور اس کا کتنا ہے۔ تم ولایت کے طالب رہے، حالانکہ طالب مولا رہنا ولایت ہے۔ دنیا تو دنیا ہے، طالب آخرت بھی نہ رہنا اور جنت کی طلب و حرص میں بھی مارے مارے نہ پھرنا ولایت ہے۔ جنت دنیا سے بھی بڑھ کر حرص و ہوس ہے، یہ آخرت کے حسین پردوں میں چھپی ہوئی حرص ہے، یہ ولایت نہیں ہے۔ ولایت فقط طالب مولا رہنا ہے۔ بندہ کا دل و روح جب استقامت کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو وہ دل سے ہر شے کی طلب، حرص، محبت، رغبت، چاہت، الغرض ہر شے نکال دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔